ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن جو رہنمائی کی تعریف اور جملے میں استعمال کر کے ہم نے دیکھا، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو پھر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے اور ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم بما تعملون، ان اللہ بصیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں تک لیتا ہے اور میں تمہاری خبر لوں گا، کہ تمہیں اس لیے منع کیا کہ تم کئی فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور یہ کیسے کہا کہ تم کو اللہ نے ایک ڈکلیئر تو کر دیا ہے اشرف المخلوقات، بٹ ڈو یو تھنک یو آر؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ دادیاں کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ محترم رائے میر احمد خان صاحب اور دیگر ماہرین قانون، آج کا ہمارا موضوع بڑا سادہ ہے اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت کے لفظی معنی فارسی میں رہنمائی اور اردو میں راستہ دکھانا، انگریزی میں ٹو گائیڈ ٹو ڈائریکٹ، یہ تو لفظی ترجمہ، لیکن زمانہ طالب علمی سے ہم ایک پریکٹس سے گزرے ہیں کہ ہمارا استاد اور ہمارا ایگزامینر ہمیں کسی لفظ کے بارے میں دو طرح سے جج کرتا تھا کہ ہمیں اس لفظ کے بارے میں کچھ صحیح معلوم ہے یا نہیں ہے۔ وہ دو طریقے کیا تھے؟ الفاظ معنی پوچھتا تھا یا کہتا تھا کہ جملے میں استعمال کریں، اور آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری میں ہر لفظ جو ہے اس کو جملے میں استعمال کر کے بھی دکھایا جاتا ہے، جس سے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے نہیں آتی، وہ ڈائریکٹ آتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جملے سے پتہ چل جاتی ہیں۔ ہدایت کو اگر جملے میں استعمال کیا جائے، یا میں آپ سے کہوں کہ آپ جملے میں استعمال کریں اور مجھ سے ہدایت مانگیں، تو مانگیں۔ کیسے آپ مجھ سے کہیں گے کہ مجھے ڈائریکٹ کریں، مجھے گائیڈ کریں؟ یہی کہیں گے نا، لیکن میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ جب تک آپ منزل نہ بتائیں تو میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنا ایم اور آبجیکٹ واضح نہ کریں تو میں آپ کو کوئی رہنمائی فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے ڈڈی والے جانا ہو اور آپ کو کوئی غلام آباد کا راستہ بتائے تو آپ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے کہ بھائی مجھے تو غلام آباد کا راستہ بتاؤ، میں ڈڈی والے کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے جھنگ جانا ہے اور کوئی آپ کو لاہور کا راستہ بتائے، آپ بات ہی نہیں سنیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ ایمان رکھتے ہیں
کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی ہے. وعلیکم السلام. لیکن اگر ہم کرٹیکلی جائزہ لیں تو اس مثال کے مطابق قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں کوئی شک ہے ہم میں سے کسی کو کہ قرآن مجید ہمیں آخرت کا راستہ دکھاتا ہے، آخرت کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، اور بلا استثناء ہم سب دنیا دار ہیں، دنیا کے طالب ہیں، تو آخرت ہماری منزل ہے ہی نہیں، تو پھر قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی کیسے ہے؟ بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو گیا، عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی عجیب بات کہہ دی کہ جس سے میں نے آپ کے ایمان کو اور اپنے ایمان کو بھی چیلنج کر دیا کہ ہم دنیا دار ہیں اور قرآن مجید آخرت کا راستہ دکھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو گائیڈنس نہیں ہے. عقیدہ ہوا کرے، عقیدہ تو ہم مانتے ہی رہیں گے، لیکن وی آر ناٹ کنونسڈ کہ یہ واقعی ہمارے لیے ہدایت ہے. مسئلہ پیدا ہو گیا. اب جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ بار بار کیس کو سٹڈی کرتے ہیں، اپنے ذہن پر زور دیتے ہیں، اور پھر اس کا آپ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر اس حل کو آپ پورا بنا کر عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلاتے ہیں. اب مسئلہ پیدا ہو گیا نا ایک، کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن جو رہنمائی کی تعریف اور جملے میں استعمال کر کے ہم نے دیکھا، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو پھر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے اور ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، وہ اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو آپ غور کرتے ہیں، تو ذرا غور کرتے ہیں اس مسئلے پر بھی کہ ہم دنیا میں کس چیز کے طالب ہیں. ایک آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے، اور آن دا ڈے آف ہز ریٹائرمنٹ اس کا جو ساتھ والا کولیگ ہے وہ ویسے ہی اس کو سوال پوچھتا ہے کہ واٹس یور اچیومنٹ، تم نے 35 سال سروس کی ہے تو تم نے کیا اچیو کیا ہے؟ وہ بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھری ہوئی ہیں، ابھی مجھے گریچوٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 4 کمرے بنا کے خوش ہے کہ میں نے سروس سے کچھ اچیو کر لیا. اور یہ معاملہ صرف ملازم آدمی کا نہیں ہے، آپ پروفیشنلز جو ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں، جب آپ کی پریکٹس اسٹیبلش ہو جائے گی تو آپ کو فکر ہونا شروع ہو جائے گی کہ بھائی اپنا مکان بھی بنا ہی لیں. خود فکر نہیں کریں گے تو آپ کی گھر والی جو ہے وہ صبح شام آپ کو یاد کرواتی رہے گی تو گھر تک کچھ کرو، گھر تک کچھ کرو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک انڈسٹریلسٹ وہ بھی گھر بناتا ہے، ایک زمیندار بھی گھر بناتا ہے. کوئی 2.5 مرلے کے مکان کو اچیومنٹ سمجھتا ہے اور کوئی 5 ایکڑ کے مکان کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں مزہ نہیں آیا، لیکن ہے گھر ہی. سوال یہ ہے کہ یہ گھر کی فکر ہمیں کیوں ہے؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں اپنا بنا لوں تو میں کامیاب ہوں؟ کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں. اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو جب بھی فون کی بیل بجے گی یا کال بیل بجے گی یا کوئی دروازہ آ کے ناک کرے گا، آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں ایک خیال ضرور آئے گا وہ کنجر مالو مکان نہ ہوئے کدھر، ٹھیک ہے نا، اور نوٹس دے کے خالی کر دو مکان، ہے نا. ایک پھر اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ پہلے
آپ لوگ جو تھے یا آپ کے بڑے وہ گرو نانک پورے یا پکی ماڑی میں رہتے تھے. وہ مکان اٹیچڈ ہاؤسز تھے, 3 طرف تھے, وہ اٹیچ گھر تھے, ادھر بھی اور پیچھے بھی. چھتیں ملی ہوئی تھی, چھوٹی سی منڈیر تھی ان کے درمیان, کوئی پرائیویسی نہیں تھی. پھر بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا, ہر 2 آدمی جو باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں آپ بیٹھک میں بیٹھ کے سن سکتے تھے, لہذا آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ تو بیٹھک میں بیٹھ ہی نہیں سکتے, پرائیویسی نہیں ہے. تو کیا ہوا, آپ یا آپ کے بڑے تو پھر وہاں سے وہ منتقل ہو گئے کالونی میں, کوئی غلام آباد چلا گیا, کوئی پیپلز کالونی چلا گیا, کیوں, کوئی سمن آباد چلا گیا, کہ وہاں ایک گھر تھا سیمی ڈیٹیچڈ, کہ ایک طرف سے تو وہ ساتھ والے گھر کے ساتھ پوری طرح اٹیچڈ تھا, لیکن دوسری طرف ایک پیسج تھا, ایک گلی تھی جس میں کھڑکیاں کھلتی تھیں, پیچھے کچھ صحن تھا, اور باہر ایک گیٹ لگا ہوا تھا, گیٹ کے اندر ویرانڈا تھا, ویرانڈے کے بعد کمرے شروع ہوتے تھے, یعنی ایک پرائیویسی کا احساس. پھر اور اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو آپ وہ 7 یا 10 مرلے کا مکان چھوڑ کر آپ ذرا کھلی آبادیوں میں 22 مرلے 25 مرلے 1.5 کنال کے گھر میں چلے گئے. اس میں کیا فرق تھا, اس میں چاروں طرف جو تھا وہ اوپن تھا. دن میں آ رہا نا نقشہ, 10 مرلے کے مکان سیمی ڈیٹیچ, اور پھر جو 15 مرلے کے 20 مرلے کے مکان ہیں ان میں سب طرف اوپن ہے, ادھر بھی کھڑکیاں ادھر بھی کھڑکیاں, پیچھے بھی آگے بھی, اس میں آ گئے. پھر اور اللہ نے آپ کو وسعت دی, آپ لوکیشن نہر پہ چلے گئے. پھر وہ جو آپ نے 5 ایکڑ کا گھر بنایا اسی کے اندر آپ نے کوئی جھیل بھی بنا لی, سوئمنگ پول بھی بنا لیا, اور ادھر بھی پورا گراسی پلاٹ, ادھر بھی پورا گراسی پلاٹ, سامنے بھی پیچھے بھی, باغیچوں میں گھرا ہوا گھر. اچھا آپ آ جائیں قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید جو آخرت کی طرف بلا رہا ہے, آخرت میں ان پرٹیکولر کس کی طرف بلا رہا ہے, جنت کی طرف بلا رہا ہے. جنت کیا ہے, جنت میں ایک گھر ہے باغیچوں میں گھرا ہوا, اور نیچے نہریں بہتی ہیں, اور پھر اس گھر کے اندر تعیش کا سارا سامان ہے, کھانے کو, پینے کو, انجوائے کرنے کو. اور سب سے بڑھ کر کیا, بار بار قرآن مجید ری ایشور کر رہا ہے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے, یعنی وہ جو کرائے کے مکان والی چیز تھی وہ چنتا ختم ہو گئی کہ وہاں سے نکالے گا کوئی نہیں. اور دا بیسٹ ہاؤس دیٹ یو کین امیجن وہ آپ کو وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا, باغیچوں میں گھرا ہوا, اور ہر فیسلٹی اور تعیش کا سارا سامان اس کے اندر پرووائڈ کیا جائے گا. اب دوبارہ آئیں اپنے اصل مسئلے کی طرف. تو میں دنیا میں جو مارا پھر رہا ہوں, آپ کورس میں سارا دن جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں, کس کے لیے, لے دے کے مکان ہی بنانا ہے نا آپ نے, اور وہ بھی لے کے نہیں جانا, یہی چھوڑ کے جانا ہے. تو قرآن مجید کدھر بلا رہا ہے, جیسے امپلائر ہوتا ہے نا کوئی, اس کو آپ کی سی وی جو ہے پسند آتی ہے, آپ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں, تو آپ کو آفر کرتا ہے, بھائی تم میرے پاس آ جاؤ, میرے لیے کام کرو, میں تمہیں گھر دوں گا, فرنشڈ گھر دوں گا.
گاڑی دوں گا، شوفر ڈریون گاڑی دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا تمہارے لیے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرے بندے بن جاؤ اور میرے لیے کام کرو، میں تمہیں تمہاری پسند کا گھر دوں گا، اور وہ اتنا اسپیشیس اور اتنی فیسلٹیز اس میں ہوں گی کہ تم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات وہ خلود ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیش اس میں رہو گے، کہیں کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ ہو گیا میچ کہ قرآن مجید واقعی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت ہے کہ ایز پر آپ پرسویشن وہ ہمیں پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کو راضی کر لیں۔ اب اگلا سوال یہ ہو گیا کہ قرآن مجید سے پھر ہدایت حاصل کیسے کی جائے؟ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ہدایت بھی کہا ہے، کتاب بھی کہا ہے۔ اب کتاب کو دیکھ لیتے ہیں، واٹ ٹائپ آف بک از دس؟ ٹیکسٹ بک؟ نہیں، ٹیکسٹ بک میں جو بات پہلے چیپٹر میں بیان ہو جائے، چوتھے پانچویں چیپٹر میں اس کا ریفرنس تو آتا ہے لیکن دوبارہ بیان نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ اس کی ریپیٹیشن ہے، خاص طور پر جو اس کا اصل سبجیکٹ ہے آخرت، وہ تو کسی بھی ٹیکسٹ قرآن مجید کے مصحف میں آپ کہیں سے کھولیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں، اور کوئی بات ہو نہ ہو آخرت کا ذکر ضرور ہوگا، خواہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو۔ انڈائریکٹلی سے میری مراد یہ ہے کہ چھٹی جماعت میں سرگودا میں ایک اسکول میں کچھ دیر کے لیے پڑھا، تو ہمارے جو انچارج ہوتے تھے شاہ صاحب، وہ حاضری لگاتے لگاتے یوں اینک رکھی ہوتی انہوں نے، رول نمبر 10، رول نمبر 11، میں تک لیتا، رول نمبر 12، یعنی کسی لڑکے نے کوئی شرارت کی تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ میں دیکھ لیا۔ مطلب کیا تھا؟ That was not just an information، مطلب کیا تھا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، میں ذرا حاضری سے فارغ ہو کے تمہاری خبر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم بما تعملون، ان اللہ بصیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں تک لیتا اور میں تمہاری خبر لوں گا۔ اس کے علاوہ پھر اور کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ کئی لوگ جو سائنٹیفک مائنڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے۔ آئی ڈونٹ ایگری۔ اس میں کچھ سائنٹیفک باتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن نہ تو وہ سائنٹیفک آرڈر میں ہے اور نہ کوئی وہ ایبسلیوٹلی نیو انفارمیشن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بات کلک ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے، انہوں نے پڑھا سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ 3 پردوں کے اندر انسان کو تخلیق کرتا ہے۔ وہ سرجن تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی محمد کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا یہ کام انسان تھے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اچھا یہ بات اگر لکھی ہے تو یہ تو کوئی سرجن ہی جان سکتا ہے۔ حالانکہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں ذبح کرتے تھے، اونٹ بھی ذبح کرتے تھے، اور ہر آدمی جو ذبح کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ بچے دانی جو ہے وہ ایسے جلد کے اندر نہیں پڑی ہوئی، وہ کئی تہوں کے اندر جو ہے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں تھی۔ قرآن مجید میں جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، آپ غور سے پڑھیں
تو وہ اصل میں آخرت کا بیان ہے. مثلا سورۃ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. کنکلوژن کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے پودے نکالتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی وہ قبروں میں سے نکالے گا. سورہ قیامہ میں آ جائیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علاقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا. اب یہ جمع ہوا خون جو ہے یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. عرب جانتے تھے، وہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اونٹنیاں پالتے تھے، اور وہ ایبورٹ کرتی تھی. ارلی ایبورشن میں خون، ذرا لیٹ ایبورشن میں خون کے لوتھڑے، یہ جمع ہوا خون ہے. اس کے بعد انفارمڈ ماس، پھر فارمڈ ماس، یہ سب کیا ہے؟ ایبورشن میں نکلتا ہے. تو کوئی نئی بات تو نہیں تھی. اور پھر فجعل منہ الزوجین، اسی ایک سے اس نے جوڑے پیدا کیے، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورتیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ تو اصل مضمون تو ہر جگہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے نا. ہم عام طور پر وی گیٹ لاسٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرتیں بیان کر رہا ہے، حالانکہ ان میں جو بیان کر رہا ہے وہ کوئی بات نئی نہیں ہے قریش کے لیے. پہلی جو وحی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اب پیدا کیا قرآن مجید کا ہر قاری جانتا ہے کہ قرآن مجید بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اب سب عربی کے طالب علم ہیں، یہ نون مشدد کے ساتھ اور لام تاکید کے ساتھ وہ بات آتی ہے، وہ حتمی اور قطعی یقینی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی کائنات کو، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. کسر ہے کہ کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کوئی سائنٹیفک ٹرمز میں بیان نہیں کی. انہیں کو آپ سائنٹیفک باتیں کہہ لیں، لیکن کوئی سائنٹیفک ٹرمز میں بیان نہیں کی. پھر قرآن مجید میں ہسٹری بھی بیان ہوئی ہے، لیکن ہسٹوریکل آرڈر میں نہیں ہے. اگلی گال پہ پچھلی گال لگے، ایسے ہی ہے نا. اسی طرح کہیں مشرق و مغرب کا ذکر ہے، لیکن وہ جغرافیکل ٹرم میں نہیں ہے، عام سادہ زبان میں مشرق و مغرب کا ذکر ہے. قل للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو قرآن مجید میں جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہی ہے. اور وہ ہدایت کیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو ڈائریکٹ کرتا رہتا ہے. میں جان بوجھ کر لفظ گائیڈ کی بجائے ڈائریکٹ استعمال کر رہا ہوں تاکہ سادہ رہے بالکل ذہن میں. ڈائریکشن کدھر جانا ہے. آخرت کی تو مین سبجیکٹ ہے. باقی اس دنیا میں بھی قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی ڈائریکشن کو صحیح کرتا رہتا ہے. مثلا سورۃ فجر کے اندر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے دنیا میں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ،
تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. اب اس میں کیا بری بات تھی؟ توحیدی تھی نا، اللہ ہی کی طرف منسوب کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے بس اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی. کَلَّا not at all، اس لیے کہ دنیا کی عزت نہیں، اور دنیا کی تنگ دستی ذلت نہیں. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم فیومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. تو قرآن مجید میں ایک چیپٹر نہیں ہے. آپ کوئی موضوع اپنے ذہن میں لائیں کہ میں اس موضوع پر قرآن مجید سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں، تو کوئی انڈیکس آپ ڈھونڈیں قرآن مجید کا تو اس کا ریفرنس جو ہے وہ 30 جگہوں پر ملے گا قرآن مجید میں. پہلے پارے میں بھی، 10ویں پارے میں بھی، 14ویں پارے میں بھی، 20ویں پارے میں بھی، اور 21ویں پارے میں 4 دفعہ. اس طرح کر کے وہ پھیلا ہوا ہے. تو کوئی چیپٹر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ کسی موضوع پر آپ لحاظ پڑھیں، تو پھر گائیڈنس کیسے حاصل کریں؟ یاد رکھیے گا قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ قرآن مجید پر لکھے ہوئے مقالے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی کسی تفسیر میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہے. آپ ریگولر قرآن مجید کی تلاوت کریں ان پرسوٹ آف گائیڈنس. یعنی جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ عربی پڑھ رہے ہیں تو اب اتنی عربی آپ کو آ گئی ہے کہ آپ سرفیس کے اوپر جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. عام طور پر ایک بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے، میں بھی اس سے گزرا ہوں، کہ جب کچھ عربی آ گئی، ادھر سے قرآن دینا شروع کر دیا تو میں نے سمجھا کہ اب تلاوت کی کیا ضرورت ہے مجھے. یہ میری گمراہی تھی. قرآن مجید کی اصل ہدایت جو ہے وہ تلاوت میں ہے. آپ تلاوت کر رہے ہوں گے ریگولرلی، اور اگر آپ 1 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں اسے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ 30 کے 30 منٹ جو ہیں وہ اٹینشن کے ساتھ پڑھیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اٹینشن لوز کریں گے، تحدیث نفس ہوگی آپ کی. لیکن آدھے گھنٹے میں سے کوئی 5 6 یا 10 12 آپ کو گلمپس ایسے ملیں گے جس میں آپ کی توجہ ہوگی، اور انہی میں آپ کے لیے ڈائریکشن اور ہدایت ہوگی. جس طرح میں نے آپ کی مثال دی آپ کو ابھی کہ یہ سورہ فجر میں اس سے پہلے کیا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کا تذکرہ. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. اس کے بعد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربہ فاکرمہ وانعمہ فیقول ربی اکرمن. آپ کو بڑا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو کالج میں کوئی بات ہوئی جو میرے لیے ذرا انسلٹنگ تھی. میں اس پر اپسٹ تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ میں بی ڈی ایس کے دوران میرے والد صاحب کا جب بھی خط جاتا تھا تو 2 باتیں میں ضرور کہتے ہیں کہ تلاوت اور نماز یہ نہیں چھوڑنی. اس کا اثر تھا کہ میں تلاوت باقاعدگی سے کرتا تھا اور ربع پارہ میں اس وقت ڈیلی پڑھتا تھا. اور یہ بھی مجھے اللہ کے نیک بندوں سے پتہ چل گئی تھی کہ جب بھی انسان پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بیان کرے. اس کو بھی سمجھے آپ کہ آپ کہیں پردیش میں ہیں جہاں کوئی آپ کا
ملنے والا، خاص طور پر ہمارے میڈیکل پروفیشن کے جو لوگ 70s میں جاتے تھے FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے، تو کسی ریموٹ ایریا میں ہاسپٹل میں ان کی جاب ہوتی تھی جہاں اور کوئی مسلمان نہیں رہتا، اور وہ نیک بھی تھے، شراب بھی نہیں پیتے تھے اور ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرتے تھے، تو ہر 6 مہینے کے بعد ان کا رزلٹ آتا تھا، پتہ چلتا تھا وہ پھر فیل ہیں۔ اب یہ زمانہ وہ تھا کہ جب پاکستان میں ہر گھر میں فون نہیں تھا، تو وہ کیا کرتا تھا وہ ڈاکٹر، وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا اور اپنا دراز کھول کے، اپنا سوٹ کیس کھول کر وہ اپنے والدین کے، اپنی بیوی کے خطوط نکال کے پڑھتا تھا، ٹو ہیو دا سینس آف بلونگنگ، کہ اگرچہ یہاں میں اکیلا ہوں لیکن یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ میرے بیوی بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں۔ اسی سے کیا ہے، ایک کنسولمنٹ ملتی ہے۔ تو جب بھی انسان پریشان ہو تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گفتگو کرنے کے لیے اس کا کلام، اس کا خط پڑھنا شروع کر دیں، کر کے دیکھیں آپ، ایک تو فوری طور پر آپ کو ذہنی سکون جو ہے وہ مل جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہو تو آپ کو گائیڈنس بھی مل جائے۔ اب میں آیا جب ہاسٹل میں تو ٹینشن تو بہت تھی، اب میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت تو کی ہوئی تھی میں نے اس دن کی جو ربع پارہ پڑھتا تھا، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا جا رہا ہوں۔ ایک جگہ میں نے ورق الٹا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی لفظ رہ گیا ہے، ہوتا نا، تو میں واپس آیا تو وہ آیت کیا تھی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو میں نے قرآن شریف بند کر دیا، جاب ڈن۔ تو یہ آپ کو تلاوت میں، یعنی کبھی کبھی آپ کا جو اصل مسئلہ ہے اس پر بھی آپ کو گائیڈنس جو ہے وہ قرآن مجید دے دے گا، آپ کو ڈائریکٹ کر دے گا، اور پھر ایک دم ایسے جیسے پاؤں زمین پر لگ گئے اور مزہ آ گیا۔ پھر تو آپ کا جی چاہے گا کہ روز ایسی کوئی پریشانی ہو اور پھر ایسے ہی مجھے قرآن مجید سے گائیڈنس ملے۔ یعنی یہ جو اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی نازل ہوئی ہے آپ پر۔ کئی دفعہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کان پکڑ کے سیدھا کیا ہے۔ ادھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، اور یہ جگہ جگہ، یعنی یہی جو میں نے ابھی آپ کو آیات سنائی ہیں سورہ فجر کی، آپ کسی خاص کیفیت میں ہیں کہ آپ نے کوئی بہت خاص کیس جیت لیا، آپ کے بڑے اچھے کلائنٹس جو ہیں وہ آپ کو مل گئے، اور آپ اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہے تھے کہ بابا اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی۔ اب اس وقت آپ سورہ فجر پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جب آپ یہ پڑھیں گے کلا، ہرگز نہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے تھپڑ مارا ہے، بندہ مان۔ تو قرآن مجید کا ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اور سورہ قاف میں ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیہ کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک نسخہ ہے، اور ایک ڈاکٹر آپ کے نسخے میں جہاں دوائیاں لکھتا ہے وہاں ڈوزج بھی لکھتا ہے۔ یہ دوائی جو ہے یہ دن میں 1 دفعہ کھانی ہے، یہ دوائی جو ہے دن میں 2 دفعہ کھانی ہے، یہ دوائی دن میں 3 دفعہ کھانی ہے، یہ گولی مہینے کے بعد کھانی ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس علم کے مطابق کہ میری کمزوریاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مضامین ہیں ان کو ریپیٹ کیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک تو وہی آخرت کا مضمون، موسٹ امپورٹنٹ، میں نے آپ سے کہا نا کہ
کوئی صفحہ قرآن مجید کا کسی مصحف میں ایسا نہیں ملے گا جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو۔ ایک قصہ ہے قرآن مجید میں، قصہ ہے آدم و ابلیس، پہلے پارے میں، جمع 7 8ویں پارے میں، ٹھیک ہے جی، اور جمع 6 14ویں پارے میں، سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں، سورہ اعراف کے 2 3 رکوع میں، پھر سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں، اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، پھر سورہ کہف میں 1 آیت، اور سورۃ طٰہٰ میں جا کر پھر بہت ساری آیات، اور پھر 17 میں آپ 7 جمع کریں، 16واں پارہ ہے نا، یہ 16واں طٰہٰ 16واں پارہ ہے، اس میں 7 جمع کریں تو 23، وہاں کے کہاں کون سی سورت میں آ گیا؟ سورۃ صاد میں آ گیا، اور اس میں 8 جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا، اور اس کے اندر جو چھپی گائیڈنس ہے اس سے وہ رہنمائی لے گا۔ اب وہ قصہ آدم و ابلیس میں کیا گائیڈنس ہے، آپ روز پڑھیں گے، اس میں کوئی نیا اسپیکٹ آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے، ان دونوں کرداروں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہ میں کو سجدہ کرا، نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی۔ پھر آدم و حوا سے کہا کہ اس درخت کے تو قریب بھی نہ جانا، اور وہ چلے گئے اور سب کچھ ہو گیا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جواب طلبی کی۔ الم انہاکما عن تلکما الشجرہ، او آدم و حوا، کیا میں تمہیں درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا، تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب شیطان سے جواب طلبی ہوئی تو آکڑ گیا میں ٹھیک کیتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ما یکون ان کیا ہے یہ صفات، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرت قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آکڑ گیا، جواب میں آرگو کیا اس نے۔ اور آدم و حوا کی جب جواب طلبی ہوئی، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں شیطان نے سب بتا دیا کہ تم نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے بھیج دے سن زمین تے۔ انہیں کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی ایز لانگ ایز وی آر ہیومن بینگز، ہم نے غلطیاں تو کرتے ہی رہنا ہے، صبح شام دن رات، ایوری ڈے، اس لیے کہ معصومیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، ہم نے غلطیاں کرتے ہی رہنا ہے۔ اب جو آدمیت کیا ہے؟ معافی مانگتے رہو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، اس میں ایک خاص جو چیز ہوتی ہے، شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے نا، جان چھوڑتا نہیں ہماری۔ جب آپ دیندار ہوتے ہیں تو شیطان بھی لنگر لنگوٹا کس کر آپ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ پھر وہ زمانہ طالب علمی کی ایک بات یاد آئی کہ کالج میں کوئی بات ہوئی اور ہمارے ایک دوست نے ہاسٹل میں آ کر مجھے متوجہ کیا، ظاہر میں مولوی ہو چکا ہوا تھا، میں نے آرگو کیا۔ اس نے کہا سمی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو، فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے، 100% درست۔ جڈا بڑا مولوی ہوئے گا مجال غلطی من جائے اپنی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اب قصہ آدم و ابلیس ہم پڑھیں تو اس میں سے صاف جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ غلطی تو دونوں سے ہوئی، نافرمانی دونوں نے کی، اور آدم و حوا بھی آرگو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے آرگو نہیں کیا، معافی مانگ لی۔ تو اپنی غلطی ماننا، آرگو نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آدمیت ہے۔ پھر یہ کہ اسی قصے کے اندر
بے شمار ہدایات ہے، آپ روز پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی ہدایت جو ہے اس میں سے مل جائے گی. مثلا اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ شیطان نے ان کو پٹو ڈالا اور اس نے کہا تھا نا کہ اے اللہ اگر تو مجھے اجازت دے دے، ان تک ایکسیس دے دے، تو میں ثابت کروں گا کہ جو مقام تو نے انسان کو دے دیا ہے اشرف المخلوقات کی، اس کا اہل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے اجازت ہے. تو نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. جیسے دیکھ رہے نا میرا کہ جس کو عزت دینے کے لیے، سر پہ چڑھانے کے لیے تو نے مجھے سائڈ پہ کیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کہہ رہے ہیں نا، اسی پر مورچہ لگاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اب اس نے کیا کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے، لیکن اس نے یہ کہا نہیں آ کے. اب سورہ اعراف میں کیسے بیان ہوا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، کنفیوز کیا انہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں اس طرف کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کئی فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم یہاں پکے نہ ہو جاؤ. جنت میں اس کا گرین کارڈ لے کے پکے نہ ہو جاؤ یہاں پر. اب یہاں آپ غور کیجئے گا، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ وہ شرمگاہوں کو ایکسپوز کرنے کے سلسلے میں ہوگا. لیکن وہ آئے گا کیسے؟ وہ سیدھا یہ نہیں کہے گا آ کے، وہ کوئی اور کہانی ڈالے گا کہ تمہیں اس لیے منع کیا کہ تم کئی فرشتے نہ بن جاؤ. اور یہ کیسے کہا کہ تم کو اللہ نے ایک ڈکلیئر تو کر دیا ہے اشرف المخلوقات، بٹ ڈو یو تھنک یو آر؟ اس لیے کہ دیکھو نا، فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں ود ان نو ٹائم، آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں. کین یو؟ کنفیوز ہو گیا نا انسان. اب وہ راستہ کیا بتایا؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص ہے، وہ کسی کالج میں وہ پروفیسر بن گیا ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن پی ایچ ڈی نہیں ہے، ایم فل ہے یا ایم ایس سی ہے. سینئرٹی کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، کوالٹیز کی بنیاد پر وہ سلیکٹ ہو گیا اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گیا. اب اس کا کوئی دوست ملنے کے لیے آتا ہے اس کو اور مبارکباد دیتا ہے، خوب کٹ کے جفی پا کے، واہ بھائی واہ پروفیسر ہو گیا تو بڑی خوشی دی گل ہے. پھر بیٹھ کر اس کو کہتا ہے یار پر جیڑی پی ایچ ڈی والی کمی ہے نا، یہ بھی پوری کر لیں، اس لیے کہ تمہارے انڈر کام کرتے ہیں پی ایچ ڈی، دے may give you tough time، یا تم ایمبیرسڈ محسوس نہ کرو ان کے سامنے. اب وہ چلا گیا، ایک دانہ ڈال گیا نا کنفیوژن کا، حالانکہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، کنفرم ہو گیا ہے وہ. اب وہ جاتا ہے انٹرنیٹ پر، ڈھونڈتا ہے کہ کہیں پی ایچ ڈی جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے نہیں. تو اس کو فون کرو، یار تو کہہ گیا سا میں دیکھا کوئی آن لائن پی ایچ ڈی کوئی نہیں ہوتی، میں چھڑ کے جاواں تو میری پوسٹ جڑی ہے ملی جائے گی. وہ کہنا فٹے منہ تے ایگزیکٹ کدے واسطے ایگزیکٹ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی بکتی ہے کہ نہیں بکتی؟ اب یہ شخص جو ہے اس نے ساری عمر کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، لیکن اب ذہن پہ سوار ہو گیا نا کہ اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اب یہ ڈگری خریدے گا. یہ ہدایت بھی اسی قصہ آدم و ابلیس میں. دوسرا کہ آدم و ابلیس نے اوائڈ کیا، ہاں نہیں اللہ کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا یار چکھ کے دیکھ لو، چکھن کا کوئی مل نہیں. فلما ذاقت شجرۃ بدت لہما سوآتہما، کہ
یہ شوگر والے جو مریض ہیں میرے بھائی، ان کو پتا ہے کہ آپ میٹھے سے اس وقت تک اوائڈ کر سکتے ہیں جب تک آپ چکھیں نہ، اور اگر سویٹ ڈش چکھ لی وہ ہوئے مزیدار تو پھر ایک چمچہ ہور لین نوں دل کردا ہے، پھر سنت یاد آ جاندی ہے کہ 3 چمچے پورے کرنے چاہیے، وہ کردیاں پھر باقی نالوں بہت ہی شوگر کھا لیندا۔ پھر قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات، یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، اس میں بھی آپ غور کریں گے تو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ مثلا شہر کے اندر ماحول اور ہے، شہر کے اندر جو ساتھ والا گھر ہے اس کا بھی نہیں پتا ہوتا کون رہتا ہے، گاؤں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو تبلیغی جماعت کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کسی گاؤں میں جائیں گے اور گشت کریں گے کہ جی مغرب کی نماز کے بعد مغرب میں بیان ہے، آپ تشریف لائیں، اور آپ چلے جاتے ہیں چوہی صاحب کے ڈیرے پر بھی، چوہی صاحب کیا کہتے ہیں؟ چوہی صاحب بڑی آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اج تو میں مصروف ہاں، کل میرے ڈیرے تسی درس دیو آ کے۔ مطلب کیا اس کا؟ مسجد میں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود حیات چودھری چودھری نہیں رہتا، کمی نہیں رہتا، لیکن چوہی صاحب کی مینٹیلٹی کے یہ خلاف ہے۔ جب ان کے ڈیرے میں ہوگا اس میں صوفے ہوں گے، موڑے ہوں گے، پیڑے ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، جس سے ہر شخص کا سٹیٹس جو ہے وہ واضح ہوتا رہے گا کہ یہ چودھری ہے، یہ حیثیت والا چودھری تو نہیں ہے، ذرا حیثیت والا ہے، کرسی ہے۔ اس کے بعد پھر پیڑے اور چارپائیاں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ کمیوں کی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ برداشت، آپ پڑھیں گے آپ قرآن مجید میں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہاں تمہارا آواز اچھا ہوتا ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم جا کر سنیں، لیکن جو ہمارے کمی کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، پہلے انہوں کڈو۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے واعظ اور ایک ہے نہی عن المنکر۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ واعظ کہیں کہ بھئی ہیرا پھیری نہ کریا کرو، 2 نمبری نہ کریا کرو، ملاوٹ نہ کریا کرو، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، سر دھن رہے ہوں گے۔ لیکن آپ نہی عن المنکر کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں 2 نمبری ہوتی ہے، وہاں پروڈکٹ تیار کر کے اس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے، آپ چل کر جائیں ان کے پاس، آپ جائیں گے تو بڑی ویلکم کریں گے، واہ جی واہ، زہ نصیب زہ نصیب، آج آپ ہمارے پاس آ گئے، چائے پانی آپ کو پیش کریں گے، آؤ بھگت کریں گے۔ اور جو ہی آپ ان سے کہیں گے کہ پلیز 2 نمبری نہ کریا کرو، فوراً ایک دم کہیں گے اوے تم ماما لگنا، یہ ہمارا مال ہے، ہم اس پہ سرخ کریں یا سیاہ کریں، تم کون ہوتے ہو؟ کیا تمہاری نمازیں، یہ کہا تھا قوم شعیب نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے، کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ کہتی ہیں، تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ ہمارے تنظیم اسلامی کے ایک ڈائریکشن تھی کہ جی فحاشی اور بے حیائی کے خلاف مہم چلائی جائے۔ ہمارے فیصل آباد میں ہمارے ساتھی جو تھے وہ اس وقت ویڈیو کا رواج ہوتا تھا، ویڈیو کی دکانوں پر گئے کہ جی آپ یہ بلو فلمیں جو ہیں یہ نہ بیچا کریں۔ 2 ہمارے سینئر ساتھی جو تھے وہ ایک سینما میں گھر میں چلے گئے، میں نام نہیں لیتا، اور ان کے مالک سے جا کر بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ بلو فلمیں نہ چلایا کریں، اللہ کو ناراض نہ کیا کریں۔ اس نے کہا مڑ کے جے تسی میرے سینما رخ کیتا لتاں توڑ دیاں گا تاڑیاں میں۔ حالانکہ وہ کوئی بھکاری نہیں تھے، اپنے بزنس تھے ان کے۔ ایک جو تھی ان کے ٹاٹا بازار میں دکان تھی، دوسروں کا اپنا پرنٹنگ پریس تھا، لیکن ایک دم جو ہے جب آپ نے نہی عن المنکر کیا تو تیور بدل گئے، تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ
ساری کی ساری قرآن مجید میں یعنی الفاظ کے اندر وہ کہاں رہنمائی ہے؟ یہ تو مکی صورتوں کی بات ہو گئی، مدنی صورتوں کی بھی ایک آدھ مثال میں آپ کو دے دوں. آرگنائزیشن کے اندر، ہاں آپ کی یہ بار ایسوسیشن ہو، اس میں بھی آپ کو پیش آتا ہوگا معاملہ، یا کسی اور ویلفیئر آرگنائزیشن کا آپ حصہ ہیں، اس میں اصول کیا ہے کہ مشورہ ہو اور اس کے بعد جو بھی ان چیئر ہے وہ فیصلہ کرے، یا اگر میجورٹی سے فیصلہ ہونا ہے تو ہو. اب جو فیصلہ ہوا وہ ظاہر پوری آرگنائزیشن کا فیصلہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی نہ مانی جائے وہ فیصلہ قبول نہیں کرتے. اب ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا کہ انہوں نے ایک رائے دی لیکن آرگنائزیشن نے وہ فیصلہ نہیں کیا. اب وہ وٹ کھا کے بیٹھا رہتا ہے کہ پھر کوئی موقع آئے تو میں یہ بات واضح کروں گا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا. لہذا پھر کوئی موقع آیا تو وہ کہتا ہے جی آگے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے میری بات نہیں مانی تھی، دیکھا تھا نا وہ نقصان ہو گیا تھا. اب آج شام کو، یہی آج صبح، آج شام کو آپ نے یہ بات کہی اپنی آرگنائزیشن کی میٹنگ میں، اگلی صبح آپ سورۃ آل عمران تلاوت کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازنا چاہے گا تو آپ کو عبداللہ ابن ابی کا قول پڑھنے کو ملے گا. یعنی غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ ہم سنز آف دا سوئل ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کے لڑائی کی ہے تو ہم جیتے ہیں، اور جب بھی ہم باہر گئے ہیں تو ہم نے شکست کھائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے. موٹیو علیحدہ علیحدہ ہوں گے. تو صاحب رحیق المختوم نے کہا ہے نا کہ عبداللہ ابن ابی اس لیے کہہ رہا ہوگا کہ ہم پیچھے سے چھرے گھونپیں گے ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری تعداد کم ہے، نیچے مرد 10 ب10 لڑیں گے، اوپر سے عورتیں اور بچے جو ہے پتھر ماریں گے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رائے کو قربان کر دیا. جب صحابہ کی اکثریت نے خواہش ظاہر کی کہ ہم عورتوں کی طرح گھر نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم شوق شہادت چاہتے، شہادت چاہیے ہمیں، تو آپ نے اپنا فیصلہ بدل کے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا. اور عبداللہ ابن ابی نے فوراً کہا باہر اٹھ کے آ جانے، پتہ ہوتا ہے کوئی نہیں، اسی تو مرد مسجد تیار نے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے تو 300 آدمیوں کو لے کر یہ علیحدہ ہو گیا، یہ کہہ کر کہ ہم تو خودکشی کرنے کو تیار نہیں. اب آپ غور کیجئے گا، یہ جو 300 بندے تھے یہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، آپ ہر جو قرآن مجید میں بات ہو رہی ہے اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھا کریں، آپ کو صحیح آنسر مل جائے گا. یہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے پیچھے بیٹھ کے کہ اللہ کرے کہ اللہ دے نبی جو ہار کے آن تو پھر اسی کہیے کیوں جی لے لے جی سواد. وہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا. جو بھی واقعہ ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے. اور پھر عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں دیکھیے گا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو ما قتلنا ہاؤنا، ہم یہاں قتل نہ ہوئے ہوتے. اور وہ کھم ٹھوک کر آیا پھر میدان میں کہ اب یہ بات ونس فار آل طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے. یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں میں. اصل بات کیا کہی؟ حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کا سامان کرے گا تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو یہ آیت وہاں کلک ہوگی. اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کسی انسانی کلام کے لیے میچ کرنا ممکن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں 1 2 4 کی طرح باتیں ہوتی ہیں. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں وہ ہیں جب کسی میں پائی جائے تو وہ پکا منافق ہے. لیکن قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے. قرآن مجید منافقت کی نشانیاں بیان کرتا ہے موسٹلی عبداللہ ابن ابی کے اقوال میں اور منافقین کی حرکتوں میں. تو
اب یہ کیا ہے؟ یہ سائن ہے نفاق کا. تو اگر آپ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے گا اور کل میں نے وہ بات کہی تھی فوراً مجھے یاد آئے گا، یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مارا اور مجھے ذہن میں آئے میں تو منافق ہو گیا، میں نے تو عبداللہ ابن ابی جیسی حرکت کر دی، میں نے تو وہ بات کہہ دی، تو میں منافق ہوں. سنا ہوگا نا آپ نے، ہاں نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیسے پتا چلا؟ یعنی سائن، کیونکہ نفاق کو قرآن مجید نے بیماری کہا ہے نا، اور بیماری ہمیشہ سائنز اینڈ سمپٹم سے پہچانی جاتی ہے. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ ٹی بی کا مریض ہے یا اس کو کینسر ہے. سائنز اینڈ سمپٹمز، اور آپ اس میں ایڈ کر دیجئے لیبارٹری ٹیسٹ جو ہیں، ایکس ریز جو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری ہے. تو نفاق بھی ایک بیماری ہے، منافق کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا، ہاں سائنز اینڈ سمپٹم سے وہ پہچانا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعتیں 3 تھیں، کافر، منافقین اور مسلمان. اب جماعتیں صرف 2 ہیں، مسلمان اور کافر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ منافقت ختم ہو گئی. آپ کسی کو ڈیزگنیٹ نہیں کر سکتے کہ تو منافق ہے یا وہ منافق ہے. ہاں اپنے اندر جھانکنے کے لیے سائنز اینڈ سمپٹمز اپنے اندر نظر آئیں تو انسان سمجھے کہ ہو میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا. بس 12 بجے تک کا رائی صاحب نے کہا تھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.